السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ زمین کے بارے میں ہے۔ انسان زمینی مخلوق نہیں۔ امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلیکس سلور کی تہلکہ خیز ریسرچ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ گیا۔ انسان زمین کا ایلین ہے۔ ڈاکٹر ایلیکس سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز انداز میں دعویٰ کیا کہ انسان اس سیارے زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کس وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلیکس، جو کہ ایک سائنسدان، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکولوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ دوستو، اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ سیارہ، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی طرد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک سے ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں ہوتی تھیں، جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی تھیں۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا، جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا۔ لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش شکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش شکل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش شکل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا بوجھ تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلیکس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو، تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔
नंबर 4, इंसान ज़मीन के सब बासियों से बिल्कुल अलग है, लिहाजा ये यहाँ पर किसी भी जानवर की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इसे किसी और सियारे से ज़मीन पर कोई और मखलूक ला कर फेंक दी गई। इंसान को जिस असल सियारे पर तख्लीक किया गया था, वहाँ ज़मीन जैसा गंदा माहौल नहीं था। इसकी नरम और नाजुक जिल्द जो ज़मीन के सूरज की धूप में झुलस कर स्याह हो जाती है, इसके पैदाइशी सियारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। ये इतना नाजुक मिजाज था कि ज़मीन पर आने के बाद भी अपने नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिशों में रहता है। जिस तरह इसे अपने सियारे पर आरामदा और पुरतैश बिस्तर पर सोने की आदत थी, वो ज़मीन पर आने के बाद भी इसके लिए अब भी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरामदा ज़िंदगी गुजार सकूं। जैसे खूबसूरत, कीमती और मजबूत महलात मकानात इसे वहाँ इसके माँ बाप को मैसर थे, वो अब भी इन्हें जैसे बनाने की कोशिश करता है, जबकि बाकी सब जानवर और मखलूक़ात इससे बेनियाज हैं। यहाँ ज़मीन की मखलूक़ात अक्ल से आरी और थर्ड क्लास ज़िंदगी की आदी हैं, जिनको ना अच्छा सोचने की तौफीक है, ना अच्छा रहने की, और ना ही अमन सुकून से रहने की। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।